is sick. I'm always, I don't know. I can't do anything. You see all of this. What do you expect me to do? Fix it? I'm only 10. I can't even do anything anymore. I just want to be a doctor or anything to help my people, but I can't. I'm just a kid. I don't even know what to do. I get scared, but not really that much. I do anything for my people, but I don't know what to do. I'm just 10. I'm just 10. All of this, when I see it, I literally cry every day, saying to myself, why do we deserve this? What did we do to this? My family said they just hate us. They just don't like us because we are Muslims. Why does Muslims act for you like that? We're just kids. You see all of the kids around me? They're just kids. Why wouldn't you just send a missile to them and kill them? It's not fair. It's not fair. جی سب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم عارفہ مظفر آج کے اس ہارڈ ٹاک میں آپ تمام کا شکریہ. اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہوتے ہیں جناب سمیع اللہ ملک صاحب انگلینڈ سے. آپ لوگوں کا فیڈ بیک بہت شکریہ. ہم عارفہ مظفر اور ہم ٹورنٹو سے اس میں شامل ہوا کرتے ہیں. ہماری ویب سائٹ www.eawaz.com. آج کا پروگرام جیسا میرے محترم اور میں ان کو اپنا بڑا سمجھتی ہوں اور وہ میرے بڑے ہیں, استاد بھی ہیں, ان سے سیکھتی بھی ہوں. جناب سمیع اللہ ملک صاحب کے مطابق اسرائیل سے متعلق ہم اور پیلسٹائن سے متعلق ہم آج کا پروگرام کریں گے. یقیناً سمیع اللہ ملک صاحب کی جو نظر ہے وہ بہت دور تک ہے, مگر میں ایز اے انسان اور جتنا میں نے اپنی زندگی میں نیوز کو قریب سے دیکھا یا اپنے لیڈرز کو, میں صرف پاکستان کے لیڈرز کی بات نہیں کری, میں انٹرنیشنل لیڈرز کی بات کر رہی ہوں, جتنا میں نے ان کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کے آج تک کو میں جب دیکھتی ہوں, ہم تمام کے تمام بڑے سیلفش انداز میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. میڈل ایسٹ کی آج جب میں صورتحال دیکھتی ہوں تو پریکٹیکلی دل خون کے آنسو ہوتا ہے. آج کا جب پروگرام میں نے کرنا تھا اور میرے ذہن میں 2-3 چیزیں ہیں جن کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, اس کے بعد جناب سمیع اللہ ملک صاحب بھی بات چیت کریں گے. سب آج کے دور میں اور آپ جب کسی کو پرکھتے ہیں تو پرکھنے کا معیار ہے یہ آدمی تہجد پڑھتا ہے, یہ آدمی نماز کتنی بار پڑھتا ہے. میں تو بلکہ کینیڈا میں دیکھتی ہوں, یہاں پر نہ صرف کینیڈا, آئی بلیو سو سیم از ان انگلینڈ اینڈ انٹرنیشنلی سیم, کہ کسی الیکشن میں بھی کسی مسلم نے کھڑا ہونا ہوتا ہے تو وہ پہلے جمعے کی نماز ادا کرتا ہے, پھر وہ مسجد میں جا کے 5 نمازیں اور پڑھنا شروع کر دیتا ہے آہستہ آہستہ, اور وہ الیکشن میں کھڑا ہو جاتا ہے کہ بس جی اب میں نے الیکشن جیت لینا ہے. نو والنٹیئر ورک, نو ہیومینٹی سروس, مگر اپنی پھر ہار بھی جاتے ہیں. کینیڈا کا تو خیر اس معاملے میں ریپوٹیشن بہت ہی خراب ہے. اقتدار کی جنگ مگر پلاننگ نہیں ہے. میں انٹرنیشنلی اگر بات کرتی ہوں, آپ دیکھیے گا کہ ہم پرکھتے کس چیز کے اوپر ہیں. آدمی تہجد پڑھتا ہے, یہ آدمی نماز پڑھتا ہے, یہ کعبہ شریف میں جاتا ہے, ہر سال عمرہ کرتا ہے, آخری رمضان کے 10 روزے کعبہ شریف میں گزارتا ہے, کعبہ کے اندر کتنی باری جاتا ہے, اور پھر پیری فقیری اور دعاؤں کے سر پہ ہم زندگیاں گزارتے ہیں. مگر ٹیکنالوجی تک پہنچ کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے. اگر آپ بڑے لیڈرز کی بات کرتے ہیں, چاہے وہ خلفائے راشدین کی بات کر لیں یا خلفائے راشدین کے بعد کے لیڈرز کی بات کر رہے ہیں, آئی نو, میں کل ہی کسی کے بارے میں پڑھ رہی تھی, کسی نے اس تاریخ کے وہ حصے کا ایک ورک کہ صلاح الدین ایوبی نے تو حج بھی نہیں کیا تھا, مگر ہی میڈ شیور کہ وہ لوگ حجاج جو جاتے ہیں, بیکاز ہی واز اے لیڈر, کہ جو لوگ وہاں پہنچتے ہیں ان کو کس طرح سے وہاں پہ پہنچنا ہے. بٹ انفارچونیٹلی آج کے دور میں لیڈرز اپنے ذاتی مفادات کے لیے قتل بھی کرتے ہیں, اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہر غلط اختیار. ذاتی مفاد کیا ہے؟ جسٹ پالیٹکس کا حصول. آٹومنز کے دور میں محمد شریف کا جب دور آتا ہے تو محمد شریف کے دور سے یہ بیج بونا شروع ہوا. اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو جوئش نے تقریباً 2 سینچریز تک اس علاقے کے اوپر حکومت کی, کرسچنز نے اس کا ڈبل 4 سینچریز تک یروشلم پہ حکومت کی, اور اگر مسلمز کا ذکر کرتے ہیں تو وہ 4 گنا ہو جاتا ہے ٹائم, 8 سینچریز تک حکومت کی. مگر آج فلسطین جل رہا ہے اور
1948-49 جب سے اسرائیل کو مکمل طور پہ یہاں پہ قیام کا موقع دیا، اسرائیل نے دن دگنی اور رات چگنی ترقی کی اور مغرب نے اس کی مدد بھی بے انتہا کی۔ آج میں جب نیوز کو، آج سارا دن جتنا میں نے نیوز کو صبح سے لے کے اب تک دیکھا، مڈل ایسٹ سے بھی بیان آیا کہ جی ہم اس کی یعنی ناپسند کیا انہوں نے جو اسرائیل کر رہا ہے۔ صاحب یہ تو ڈپلومیٹک ویز ہیں، آپ نے ایکسیپٹ کر لیا اور اب آپ کیا کریں گے؟ مگر وہی بات ہے نا، جو ڈپلومیٹک وے کیا ہے کہ میں زبانی کلامی تھوڑا سا تمہارے بارے میں کہہ دوں گا، تم کرتے جاؤ جو تم کر رہے ہو۔ اگلی بات، ابھی پروگرام کے شروع سے پہلے میری بات ہو رہی تھی ہمارے ٹورنٹو کے ندوہ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر اقبال ندوی صاحب، ونڈرفل مین۔ جب قرآن پاک پہ میرا اور آپ کا یقین ہے اور قرآن پاک پہ ہم بلیو کرتے ہیں، تو انہوں نے مجھے جو اگزامپل دی آج شام کے پروگرام میں، وہ میرے ساتھ شامل بھی ہوں گے، ڈاکٹر اقبال ندوی نے سورہ بنی اسرائیل کا ذکر کیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرائیل کو اپنی نسل کا بڑا امتیاز تھا، ریس کا بڑا امتیاز تھا کہ ہم بنو اسرائیل ہیں۔ انہوں نے وہاں پہ گنوایا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی حاصل کی۔ دوسرا موقع جو تھا، 2 مواقع ان کو دیے گئے تھے۔ پھر حضرت مسیح کی پیدائش اس علاقے میں ہوتی ہے، کرسچنز کے ساتھ مل کے حضرت مسیح کے ساتھ جو سلوک کیا انہوں نے، آپ لوگوں کے نوٹس میں، قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگوں کو 2 مواقع دیے گئے تھے، تم نے دونوں مواقع گنوا دیے۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ اس کی آیت نمبر اگر 104 کی طرف چلے جائیں تو پرومسڈ لینڈ، یہ جو جروسلم ہے، اس کی پرومسڈ لینڈ کا نام جب کیا تو 104 نمبر آیت کے بیچ میں ہے کہ وہ وقت آئے گا جب تیسری بار بھی تم جمع کیا جاؤ گے، مگر وہ وقت وہ ہوگا جب تم ہم سے جنگ میں آؤ گے۔ ایکچولی یہ پرومسڈ لینڈ ہے، اور اب جوئش نے کرسچنز کو اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے، کیونکہ حضرت مسیح کی آمد کا جب ہے تو انہوں نے کرسچنز کو اپنے ساتھ شامل کیا، جس میں ڈاکٹر ندوی مجھ سے بات کر رہے تھے کہ ریگن سے لے کے آج تک کے جتنے پریزیڈنٹس ہیں، ان تمام ایونجلسٹ جو ہیں ان کو انہوں نے اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے کہ ہم اس زمین کو حاصل کریں گے اور مسیح یہاں پہ آئے گا۔ بہرحال آپ لوگوں کا کیا یقین ہے اس میں؟ اپنے طور پہ آپ بھی اس کا مطالعہ کریں، میں بھی اس کا مطالعہ کروں گی۔ مگر آج جب میں اس پروگرام کی طرف آ رہی تھی تو یونائٹڈ نیشن بھی اس کو جی کنڈیم کر رہا ہے۔ آپ امیجن کیجئے گا کہ جب چائنا کی بات ہوتی ہے، جب رشیا کی بات ہوتی ہے، جب رشیا کے اپوزیشن لیڈر وہ کیا ہے الیکسی نوالنی جو ہے، ان کی جب بات ہوتی ہے تو امریکہ میں پورا کا پورا ایک میڈیا سیل ہے جو اس کمپین کے اوپر کام کر رہا ہے، مگر پیلسٹائن کے لیے کون کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر رہا۔ اٹس اے پراکسی وار، اور اس وار کے بیچ میں ہم مسلمان ذاتی طور پہ شامل ہیں، ہمارے لیڈرز شامل ہیں۔ میرے اور آپ کے کہنے سے، میرے رونے سے بھی کچھ بھی نہیں ہونا۔ میں آج سوچ رہی تھی اگر میں ہنگر سٹرائک پہ بھی چلی جاؤں تو جہاں اتنے بچے 200+ ڈیتھس ہو گئی ہیں، اگر میرے جیسا ایک مر جائے گا تو کیا جائے گا؟ کسی کچھ بھی نہیں جائے گا۔ This is all drama because our leaders are selfish۔ اور میں صرف اس میں پاکستان کے لیڈر نہیں بات کری، OIC کی بات کر رہی ہوں۔ ترکی اس وقت ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے۔ بہرحال دل پریکٹیکلی خون کے آنسو ہوتا ہے۔ جب میں آج بڑی ایمانداری کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کرتی ہوں، میں نے اپنے گھر میں ایک موت دیکھی تھی، اور ایک عرصہ تک کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا تھا، لپسٹک لگانے کو دل نہیں کرتا تھا۔ آج جب میں یہ پروگرام کرنے کے لیے آئی، I put on my lipstick۔ یہ تو جن ماؤں کے بچے مر رہے ہیں، یہ تو آپ ان ماؤں سے پوچھیے گا۔ ہم تمام ہنس بھی رہے ہیں کیونکہ دنیا کا میلہ تو چلنا ہی چلنا ہے، ہم تمام کھا بھی رہے ہیں۔ زبانی جمع خرچی مجھے تو اب لگ رہا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ تیری دنیا ہے، انسان نے ہر جگہ پہ اتنا انٹروین کر دیا، اتنی مداخلت کر دی ہے کہ نہ معلوم اب ہمارا اختتام کیا ہوگا۔ سمیع اللہ ملک صاحب، بیٹر ٹروتھ، ان کی ویب سائٹ ہے بیٹر ٹروتھ، ہماری ویب سائٹ www.eawaz.com۔ We definitely look forward for your feedback۔ سمیع اللہ ملک صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ وبارک اللہ فیک. سر میں نے تو اپنے دن کا رونا رویا ہے، اور یعنی مجھے تو لگتا ہے جیسے یہ ساری کی ساری دنیا زبانی جمع خرچی ہے. جو مرتا ہے غریب مرتا ہے، وہ کسی نے کہا نا کہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. ہم صرف سمجھتے ہیں کہ بددعاؤں کے سر کے اوپر ہی ہم نے دوسرے کو تباہ کر دینا ہے. بددعاؤں سے نہیں تباہ ہوتا. یہ تو کریج چاہیے، صحیح ایمان چاہیے، جذبہ چاہیے، بے لاس ہونا، وداؤٹ اینی گریڈ، وداؤٹ اینی سیلفشنس. بنا مرتبے کی پہنچ کے آپ سے سننا چاہتی ہوں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين يا رب العالمين. کروڑوں حمد و ثنا اور درود کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ابھی سورۃ نساء کی آیت نمبر 75 پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ آج کے موضوع کے لحاظ سے میرے ذہن میں فوراً آئی ہے کہ اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو کمزور ہو کر دبا لیے گئے اور فریاد کر رہے ہیں کہ اللہ ہم اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے. بہن، آپ کو پتا ہے کہ یہ جو فلسطین کے اوپر، مسجد اقصی کے اوپر جو قیامت ڈھائی گئی ہے، اس کا آغاز اس دفعہ مسلمانوں کے ماہ رمضان کے اندر جو بڑا مبارک مہینہ، اس کا آخری عشرے کے آخری جمعۃ الوداع کے دن یہ کام شروع ہوا، اور سوشل میڈیا کے ذریعے یہ اطلاعات ساری دنیا میں پھیل گئیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا پر عید کی آمد سے قبل ہی ہم عید کی مبارکباد کے ساتھ ڈھیروں دوسری خوشیوں کی دعاؤں کا لامتناہی سلسلہ شروع کر دیتے ہیں. لیکن اس مرتبہ میرے بڑے ہی عزیز بھائی عمر غوری جو اسلام آباد میں ہے، انہوں نے مسلمانوں پر اور بالخصوص فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کی چیختی چنگھاڑتی تصاویر کے ساتھ عید کے پیغام کی مبارک دینے سے سرے سے ہی انکار کر دیا، اور بڑی تلخ سچائی کے ساتھ ان وجوہات کا ذکر بھی کر دیا، اور ایسے ہی تلخ حقائق پر مبنی گورنمنٹ کالج لاہور کے تاریخ کے استاد ہیں محمد حسین عالم صاحب، ان کے بھی دہکتے الفاظ پر مبنی صوتی تاثرات پر مبنی تجزیے نے مجھ جیسے اور آپ جیسے حساس آدمی کی عید کو بھی مرجھا کر رکھ دیا ہے. پھر مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر کو چوکے لگانے کے لیے یاد آ گیا کہ عید آزاداں شکوہ ملک و دین، عید محکومہ ہجوم مومنین. یعنی یہ ہمارا مومنوں کا ہجوم ہے، جب ہمارے پاس تو عید کہاں رہ گئی. اب جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک مرتبہ پھر یہودیوں کی طرف سے قبلہ اول مسجد اقصی میں جمعۃ الوداع کے دن سے شروع ہونے والے اسرائیلی مظالم نے بلاخر نہتے فلسطینیوں پر جو وحشیانہ بمباری سے ایسی قیامت برپا کر دی ہے کہ جب عالم اسلام، میں سوچ رہا تھا جب عالم اسلام بڑے سکون کے ساتھ عید کی نماز ادا کر رہے تھے، اس وقت یہ مظلوم اور نہتے فلسطینی اپنے معصوم بچوں، عورتوں، ضعیف العمر اور نوجوانوں کے خون آغشتہ اور خون آلود لاشوں کے بے گور و کفن ٹکڑے جمع کر کے
جہاں اپنے پیاروں کی نماز جنازہ پڑھ رہے تھے، میرا ایقان مجھے یہ کہتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ وہاں یہ عالم اسلام کے سربراہان کی غیرت کو بھی دفن کرنے کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے۔ عرب لیگ اور او آئی سی جیسی مردہ اور منافق تنظیمیں اپنے وجود کی یاد دہانی کے طور پر چند الفاظ پر مبنی ایک اعلامیہ جاری کر کے دوبارہ خواب عذاب میں لوٹ گئے۔ آپ پتہ نہیں کیوں بہن مجھے یقین سا ہو گیا ہے کہ میرے رب نے اسرائیل کے ارد گرد بسنے والے تمام دنیاوی وسائل سے لطف اندوز ہونے والے مسلمان حکومتوں کے سربراہوں سے نہتے فلسطینیوں اور مظلوم کشمیریوں کی عملی مدد کرنے کی تو ایک عرصے سے توفیق سلب کر کے لگتا ہے کہ ان کو بس کسی بڑے عذاب میں مبتلا کرنے کے قریب تر کر دیا ہے۔ میں یہاں ایک بات ضرور آپ سے شیئر کروں گا کہ بہن، میں ایک عرصہ، کیونکہ میں نے خانہ کعبہ کے اندر تعمیراتی کام میں خدمات سر انجام دی ہیں، جس کی بنا پہ میرے ائمہ کرام سے جو خانہ کعبہ میں، اس سے میرا ایک بڑا خاص قریبی آج بھی تعلق ہے۔ تو میں نے ایک چیز محسوس کی کہ پچھلے کئی دہائیوں سے چلی ہوئی ایک رسم جو تھی وہ یکسر ختم کر دی گئی کہ وہاں بیت المقدس میں اقصیٰ کی آزادی کی دعا کی جاتی تھی، کشمیر کے لیے دعا کی جاتی تھی، وہ یکسر ختم کر دی گئی۔ دعا تک نہیں خانہ کعبہ میں کی جاتی، آپ یہ دیکھیے۔ سر وہ ان کا حصہ ہیں۔ اب سعودی عربیہ تو جتنے امام ہیں وہاں کے اور جتنے ریلیجیس لیڈرز ہیں، دے آر آل باٹ دیز ڈیز، اور سعودی حکومت نے ہی جب اس کو ایکسیپٹ کر کے دے آر ریڈی ٹو ڈو بزنس ود دیم، تو کیوں وہ ایک طرف وہ کاروبار کریں گے ایک ان کے لیے، اور بددعائیں مانگنے سے سر تو عملی کام چاہیے نا، صرف بددعائیں مانگنے سے اگر لوگ میں تو مرتے۔ بددعاؤں کی بات نہیں کر رہا بہن، میں کہہ رہا ہوں کہ جو دعا ہوتی تھی اس دعا سے بھی انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اللہ نے قلوب اتنے سیاہ کر دیے، تو وہ چاہتے ہی اس سے یہ توفیق سلب کر لی کہ یہ دعا بھی نہ کر سکے۔ آپ دیکھیں کہ بیت المقدس کو ہم سے چھین لیا گیا ہے، اور مسجد اقصیٰ کو اب قسطوں میں شہید کرنے کا باقاعدہ کام جاری ہے، مگر ہمیں کہا جاتا ہے جی اسلام امن کا درس دیتا ہے، اس لیے کچھ نہ کیا جائے۔ شام میں بمباری کی گئی مگر اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ یمن میں فرقہ وارانہ فسادات کروائے گئے اور پتہ چلا کہ اس کے پیچھے بھی اسرائیل ہے، شواہد مل گئے، لیکن ہمیں کہا جاتا ہے جی مسلمانوں کو جو شہید کروایا گیا ہے اس کے پیچھے آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے، کیونکہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ ابو غریب عراق میں مسلمانوں کو برہنہ کر کے ان پر کتے چھوڑے گئے، اسلام دنیا نے دیکھا، آج بھی یوٹیوب پہ موجود ہے چیزیں وہ، مگر اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ ہماری بیٹی عافیہ کو امریکی جیل میں اس لیے طویل سزائیں سنائی گئی ہیں کہ وہ مسلمان ہے اور اس کا کوئی قصور نہیں ہے، مگر اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ سر اس کو ہینڈ اوور کس نے کیا تھا امریکہ کو؟ کہاں سے ہینڈ اوور کیا تھا؟ میں اسی پہ آؤں گا، ہماری بدنصیبی ہے یہ، جنہوں نے ایسے کام کیے ہیں ان کے نام مسلمانوں کے ہو سکتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہے قطعی طور پہ۔ یہاں تو کوئی غیرت مند غیر مسلم بھی ہو یا جانور بھی ہو تو وہ بھی اپنے بچوں کو اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے ان کے حوالے نہیں کرتا۔ ایک مرغی اپنے چوزے کو اگر کوئی چیل یا عقاب حملہ کرے تو وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس پر جھپٹ پڑتی ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ملک کے اندر اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے ان کے حوالے کیا؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ مجھے ملا ضعیف جو کہ اس وقت اسلام آباد میں سفیر تھے افغانستان کے، انہوں نے ایک کتاب لکھی، تو انہوں نے کتاب کے سرور پہ میرے نام ایک پیغام لکھا جو کتاب میں نہیں تھا۔ آپ یقین کریں کہ میں ڈرتے اس کتاب کو چھوتا نہیں ہوں، ایسا پیغام لکھا انہوں نے۔ انہوں نے کہا کہ عالم کفر کے وقت بھی سفیروں کی حفاظت کی جاتی تھی۔ میں دنیا کی پہلی اسلامی نیوکلیر پاور کے پاس موجود تھا تو انہوں نے مجھے ننگا کر کے گھسیٹ کے ان کے حوالے کر دیا۔ بہن، مسلمان بچوں کی لاشیں جو ہیں سمندروں کے ساحلوں پر پڑی ملتی ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے جی اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ برما میں مسلمان بیٹیوں کے جسموں کو کاٹ کر ان کے سیخ کباب بنائے گئے، مگر جناب اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔
افغانستان میں مسلمانوں کو کنٹینروں میں بند کر کے زندہ جلایا گیا. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, میرے بس میں نہیں ہے کہ تفصیل بتاؤں. بھائی سمیع اللہ ملک صاحب, میں آپ کی بات میں تو سلوشن چاہتی ہوں. میرا کہنے کا مقصد تو یہی ہے کہ آپ صرف لوگوں کو, عام عوام کو ایموشنل کر کے تو نہیں کھڑا کر سکتے. جب اسرائیل درمیان میں ہے, اس کے ارد گرد تمام مسلم ائمہ ہیں, میں اسی طرف آ رہا ہوں. مگر میں لیڈرز ہی اگر آپ کے سوئے ہوئے ہیں تو آپ عام عوام کو کیا کہیں گے؟ وہ جا کے مار مار کے نہیں, کم از کم فرد جرم تو عائد کرنے دیں مجھے آپ, جو سچائی پہ مبنی ہے, تلخ حقیقت جو ہے. جی سر. اب کشمیر کی مائیں بہنیں جو ہیں محمد بن قاسم کو صدائیں لگاتی آ رہی ہیں اور لگا رہی ہیں وہ, اور ہمیں جواب ملتا ہے کہ جی تم تو پاگل ہو, اسلام تو اب امن کا درس دیتا ہے. کیا چند دن پہلے ہمارے شبہ سالار نے اس بات کی تقریر نہیں کر دی؟ شام کی مسلمان بچیوں نے دیواروں پر لکھ دیا کہ کیا دوبارہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں آنا؟ مگر جواب ملا کہ اب اسلام صرف امن کا درس دیتا ہے. بہن کیوں بھول بیٹھے ہیں ہم اس نبی ملاحم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں جنہوں نے دنیا سے جب پردہ فرمایا تھا تو گھر میں ایک دانہ اناج کا نہ تھا, مگر حجر مبارکہ کی دیوار پر 7 تلواریں لٹکی ہوئی تھیں. اسلام صرف امن کا درس ہی نہیں دیتا بلکہ امن و عدل کو قائم کرنے کے لیے جہاد کا درس بھی دیتا ہے. اگر جہاد نہیں تو سب ارکان اور فرائض جو ہے بے صاحبان ہے, بیکار ہیں. کیا ملکوں کے نظام چلانے کے لیے سخت قوانین جاری نہیں کیے جاتے؟ جاری ساری نہیں ہے یہاں پہ. اسلامی جہاد جو ہے اللہ تعالیٰ کی سرزمین پر عدل و انصاف کو یقینی بنانے کے لیے ہے. ہمیں کہا جاتا جی پہلے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے, اس کے بعد اگلا جہاد آتا ہے. صحیح. کہ اگر یہودی اپنے بچوں کو تیار کر سکتے ہیں کہ وہ دجال کے لشکر میں شامل ہوں گے, اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ یوٹیوب پہ موجود ہے, تو ہم کیوں رائے حق میں جہاد سے عاری ہو گئے ہیں؟ ہمارے بچوں کے نصاب سے جہاد کی سورۃ توبہ کی جو آیات ہیں ان کو حذف کر دیا گیا ہے. کیوں؟ انہیں اپنی اسلامی تاریخ سے بھی بے بہرا کر دیا گیا ہے, اس سے بھی نصاب سے نکال دیا گیا ہے. میں بار بار ان باتوں پہ ان کو خبردار کرتا ہوں, متنبہ کرتا ہوں کہ سمجھاؤ, اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب عام پہنچے, کیونکہ اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. میں آپ کو ایک تاریخی مثال دیتا ہوں کہ جب چنگیز خان کی فوج نے بغداد کے آس پاس کے مسلمان علاقوں کو فتح کیا اور ظلم کیا, تو بغداد والوں نے یہ سوچ کر ان کی مدد نہ کی کہ ہم پر تو مصیبت نہ آئی, کوئی بات نہیں, ہمیں کیا پڑی ہے. مگر جب چنگیز خان نے بغداد پر حملہ کیا تو مسلمانوں کا اتنا قتل عام ہوا کہ دریائے دجلہ کئی روز تک مسلمانوں کے خون سے سرخ رہا. دجلہ کا ایک حصہ پانی رنگ کالا تھا جس میں سارا ہمارا علم بہا دیا گیا, ہماری لاکھوں کتابیں پھینک دی گئیں, اور ایک حصے میں مسلمانوں کا خون تھا جس نے اس پانی کو سرخ کر رکھا تھا. عارفہ بہن, آپ سے پروگرام کرنے سے پہلے تھوڑی دیر پہلے مجھے ایک مقبوضہ کشمیر کی ماں کا اپنے شہید بچے کی قبر پر روتی تڑپتی بلکتی ہوئی فریاد موصول ہوئی ہے. آپ یقین کریں, جس نے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا ہے. وہ اس کی قبر پر بیٹھی بار بار یہ دہرا رہی ہے کہ آ بیٹے میری باہوں میں آ, میرے جگر, میں تیری ماں ہوں. اللہ آپ کی شہادت قبول کرے. اے میرے شاکر, اے میرے صابر بیٹے, اے میرے نماز گزار بیٹے, اے میرے طوطے, آ تجھے گلے لگاؤں. اے میرے عثمان ثانی, میں قربان ہو جاؤں تجھ پر. عارفہ بہن, کہنے کو ہم جسے ایک جسم کی مانند ہے, پھر کیوں اپنوں کا ہی درد سینے میں نہیں اٹھتا؟ میں آپ کے توسط سے ان سب سے یہ کہتا ہوں کہ خدا را بس کیجئے, یہ بہانے, یہ منافقت چھوڑ دیجئے. میں نے آج کے پروگرام کے آغاز میں جو سورہ نساء کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, تلاوت کی ہے,
ہمیں اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. صحیح. لیکن کیا کریں، ہزاروں میل دور امریکی ڈیموکریٹ مسلم خاتون کانگریس رشیدہ طلیب، آپ کے تو پڑوس میں، آپ کینیڈا میں، آپ کے پڑوس میں رشیدہ طلیب، اس نے کانگریس میں غزہ کی ایک دکھی ماں کی تحریر سناتے ہوئے وہ خود آپ دیدہ ہو گئی، جس میں ایک بہادر فلسطینی ماں نے امریکہ سمیت تمام مغرب کو مخاطب کرتے ہوئے یاد دلایا کہ سنو، فلسطینی بھی وجود رکھتے ہیں، ہم بھی انسان ہیں، ہمیں بھی خواب دیکھنے کی اجازت ہے، ہم مائیں، بیٹیاں اور پوتیاں نواسیاں ہیں، ہم انصاف کے طالب ہیں، ہر قسم کے ظلم کے خلاف لڑتے ہوئے مادت خواہ بالکل نہیں ہے. پھر یہ بھی بتا دوں کہ فلسطینی کہیں نہیں جا رہے، آپ اسرائیل کی نسلی حکومت کو خواہ جتنے مرضی پیسے دیں، مدد کریں، ہم یہیں رہیں گے. یاد رکھیں کہ اب غزہ کی مائیں بچوں کو اپنے بیڈ روم میں سلاتی ہیں تاکہ مریں تو ساتھ مریں. وہ نہیں چاہتی کوئی زندہ رہے اور دوسرے کی موت کا غم سہے. عارفہ بہن، میری طرح لاکھوں افراد نے ٹی وی کی اسکرین پر رشیدہ طلیب کو بلکتے، تڑپتے اور ابیدہ آواز میں فریاد کنا دیکھا ہے. مگر سر لیڈرز نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ٹائم بہت تیزی سے گزرتا ہے. ایک فکرہ اور کہنے کی اجازت دیجیے کہ میں جب وہ رشیدہ طلیب آپ دیدہ رو رہی تھی، پیغام پڑھ رہی تھی، تو میں اس حال میں بیٹھے کئی ارکان کے پریشان چہروں کو بھی دیکھ رہا تھا. وہ سب نظریں جھکائے، اس شاید میرا گمان ہے اس سوچ میں مبتلا ہو گئے، ہائے ہم کس نظام کے پابند بنا دیے گئے ہیں کہ زبان تک نہیں کھول سکتے. جی بہن، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی صاحب، ایک بار سے خوش آمدید. ہمارے ساتھ ہمارے محترم جناب سمیع اللہ ملک صاحب. دا بٹر ٹروتھ آپ کی ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ کے بے انتہا آرٹیکلز ملتے ہیں، اور یقیناً یہ تمام چیزیں ریسرچ مانگتی ہیں. جب میں سمیع اللہ ملک صاحب کے بارے میں کہتی ہوں، ہی از اے ویری ایجوکیٹڈ پرسن. اسی سسٹم سے رہ کے آپ نے اپنا ڈاکٹریٹ کیا، پی ایچ ڈی کی، اور ہی از پروفیشنلی این انجینئر. کسی تعارف کے محتاج نہیں، مگر میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اس معاشرے کو بھی جانتے ہیں، یہاں سے پڑھا بھی ہے، اس معاشرے کے ساتھ کمیونیکیٹ بھی کر سکتے ہیں، بیکاز آج کے دور میں کمیونیکیشن از دی مین تھنگ. دس از واٹ آئی بلیو. اور ہم ذکر کر رہے ہیں اس وقت پیلسٹائن کا، ہم ذکر کر رہے ہیں اسرائیل کا. میں سمیع اللہ ملک صاحب کی کسی بات سے کسی قسم کا اختلاف کرنے کی حیثیت میں نہیں ہوں، مگر میں اتنا ضرور کہتی ہوں کہ آپ عام آدمی تو انتہائی ایموشنل ہے. عام آدمی تو پاکستان میں وہ خادم حسین کے پیچھے لگ کے جی آپ فرانس کے ساتھ بھی تعلق توڑ لو، اس کے ساتھ بھی تعلق، مگر آپ کی پوری مسلم لیڈرشپ ہی سوئی ہوئی ہے. میں آپ کو میپ بھی دکھانا چاہتی ہوں. یقیناً ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے، مگر بے شمار لوگ ہیں جن کو اسرائیل کہاں پہ موجود ہے؟ چھوٹا سا جگہ، چھوٹی سی جگہ. لک ایٹ دا ترقی جو انہوں نے کی، لک ایٹ دی سپورٹ فرام دی ویسٹ. مگر ہماری لیڈرشپ ہی سوئی ہوئی ہے. ہمارے میں سے تو ہماری بدقسمتی، سیلفشنس کا عالم یہ ہے. میری بات تلخ ہے، شاید آپ کو اچھی نہ لگے. ہم کہتے ہیں جہاد کرو، جہاد کرو، جہاد کرو، مگر اپنے بچوں کو میں جہاد سے پرے رکھ کے ڈاکٹر بھی بنانا ہے، انٹرنیشنلی میں نے ان کو پڑھانا بھی ہے، انٹرنیشنل ایجوکیشن بھی دلانی ہے، انٹرنیشنل لینگویج بھی ان کو آنی چاہیے. اکثر آپ لیڈرز کا عالم یہ دیکھ لیں، اپنے بچوں کو اس سے بالکل ہٹا گئے. مگر عام آدمی کو آپ یقین کیجئے گا، آئی واز سو سیڈ کہ ہمارے اوپر جو مسلط جن لوگوں کو کر دیا گیا. آئی واز واچنگ دس، اور گاؤں کے غریب لوگ اس عالم کی بات کو سن رہے تھے. وہ ہر لفظ کے پیچھے ایک گندی گالی دے رہا تھا. یہی ہماری لیڈرشپ ہے.
جائیداد بنا لیں, کعبہ میں چلے جائیں, آپ پیری فقیری کر لیں, آپ سب کچھ کریں, آپ مغرب کا اسلحہ بھی خریدیں. مغرب نے تو اپنا اسلحہ بیچنا ہے اور وہ بیچ رہا ہے, مگر آپ یونائٹڈ ہی نہیں ہیں. میں نے اور آپ نے بچپن سے ایک کہانی پڑھی کہ جی وہ اس نے کہا تنکے دے دیے, اس نے کہا ایک ایک تنکا توڑو, ایک ایک تنکا توڑ لیا. جب اس نے تنکوں کی گٹھا بنایا تو اس کے بیٹے نہ توڑ پائے. کہاں اتحاد ہے؟ اور یہ عام آدمی تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا جب آپ کی لیڈرشپ ہی آپ کے ساتھ نہیں ہے, جب آپ کے علماء ہی آپ کے ساتھ نہیں ہیں. ایوری بڈی از سولڈ. جی سمیع اللہ ملک صاحب, میں راستہ چاہتی ہوں اور میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں. ریزرویشن کا میں باری باری جواب بھی دوں گا, لیکن وقفے سے پہلے ہم رشیدہ طلیب کی بات کر رہے تھے جو کانگریس وومن ہے امریکی کانگریس کی. جی سر. تو وہ بیان جو دے رہی تھی اس میں انہوں نے آخر میں یہ کہا کہ رشیدہ طلیب نے کہا کہ یہ بیان مجھے اور بھی توڑ دیتا ہے جب میں اپنے ملک کی پالیسیاں دیکھتی ہوں. اسرائیل کو فنڈنگ اس ماں کے اپنے بچوں کو زندہ دیکھنے کے حق سے انکاری ہے. پھر رشیدہ طلیب نے کانگریس سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں اسرائیل کے لیے امداد جو ہے وہ عالمی انسانی حقوق کی پاسداری سے مشروط کرنا ہوگی. اسرائیل کی غیر مشروط حمایت سے فلسطینیوں کی زندگیاں مٹ رہی ہیں اور ہماری غیر مشروط حمایت لاکھوں پناہ گزینوں کے حقوق سے انکاری ہے. I want to read something a mother named Iman in Gaza wrote 2 days ago. She said, quote, "Tonight I put the kids to sleep in our bedroom so that when we die together." And no one would live to mourn the loss of another one. The statement broke me a little more because of my country's policies and funding will deny this mother's right to see her own children live without fear and to grow old without painful trauma and violence. We must condition aid to Israel on compliance with international human rights and end the apartheid. We must, with no hesitation, demand that our country recognize the unconditional support of Israel has enabled the erasure of Palestinian life and the denial of the rights of millions of refugees and emboldens the apartheid policies that Human Rights Watch has detailed thoroughly in their recent report. Let me be clear. Every single death in this conflict is a tragedy. Every rocket and bomb that targets civilians is a war crime. I feel the pain of every child who's forced to hide under their beds because they fear for their life, and every parent who deals with that anguish. And I wish we as a nation treated that pain equally. But right now we are not. And instead of condemning blatant crimes against humanity and human rights abuses, many members of Congress have instead fallen back on a blanketed statement defending Israel's airstrikes against civilians under the guise of self-defense. لیکن مجھے بہن پتہ نہیں کیا بات ہے, مجھے جب میں اس کی بات سنا تو مجھے یقین ہوتا جا رہا ہے کہ لوٹ جاتے ہی ادھر کو بھی نظر کیا کیجئے کہ مستعد ہم ایک مرتبہ پھر فقط نوحوں میں مبتلا ہیں اور رہیں گے, اور موجودہ مسلمان ریاستوں کے حکمرانوں کے اس جرم عظیم کی تفصیل کے لیے بڑا وقت پڑا ہے, بڑا وقت درکار ہے. اسے کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. میرا خیال تھا کہ میں اس کا بھی جواب دوں, لیکن آپ نے ایک اور نئی چیز بھی اٹھائی ہے. اس میں کوئی شک نہیں, میں اسے منافقت سے تشبیہ دیتا ہوں جس کی بات آپ نے فرمائی کہ لوگوں کے بچوں کو جہاد کے لیے تیار کیا جائے, اپنے بچوں کو سنبھالا جائے. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ایسے بہت سے لوگوں سے واقف ہوں کہ جنہوں نے افغان جہاد میں, کشمیر جہاد میں اپنے بچے شہید کروائے, اس کے بعد انہوں نے جہاد کی بچوں کو ترغیب دی. مجھے بہن آج بڑی شدت سے فلسطین اور کشمیری بچے یاد آ رہے ہیں. آپ یقین کریں میں بڑے کرب میں مبتلا ہوں. ایک فلسطینی بچی شائمہ ابو العوف جس کی شادی عید کے اگلے دن طے تھی,
لیکن وہ اپنے 42 عزیز رشتہ داروں کے ساتھ شہید کر دی گئی، اور ابھی تک ملبے میں ان کی لاشیں بے یار و مددگار پڑی۔ عالم انسانیت کے جو چیمپئن بنے ہوئے ہیں مغرب اور امریکہ، ان کے منہ پر کالک مر رہی ہے۔ مجھے وہ فیض کے دو شعر یاد آیا کہ جسم نکلے ہوئے امراض کے تنوروں سے، پی بہتی ہوئی گلتے ہوئے ناسوروں سے، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجے۔ کیا بات۔ اور دوسری جانب وہی الحان العمر پکار رہی ہے کہ اسرائیل فلسطین تصادم میں ہر موت ایک سانحہ ہے، اور عام شہریوں کو نشانے بنانے والا ہر راکٹ اور ہر بم جنگی جرم ہے۔ مجھے ہر اس بچے کے درد کا احساس ہے جو خوف کے مارے بستر میں چھپ جاتا ہے۔ کاش ہم بطور قوم اس درد سے مساوی طور پر نپٹیں۔ اس وقت ہم ایسا نہیں کر رہے، جو کہ سراسر ظلم کی حمایت کے مترادف ہے۔ انسانیت کے خلاف سنگین جرائم اور انسانی حقوق کی پامالیوں کی مذمت کرنے کی بجائے ہمارے بہت سے کانگریس اراکین سیلف ڈیفنس کے نام پر اسرائیل کے فضائی حملوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ اور میں تو حیران ہو گیا ہوں، میں بالکل حیران نہیں ہوا کہ جب امریکی صدر کا موقف بھی یہی آیا کہ وہ اسرائیل کے اس عمل کو جائز سمجھتے ہیں۔ میں کئی دفعہ اپنے کالموں میں لکھ چکا ہوں کہ امریکہ کے اندر جو ہے صرف صدر تبدیل ہوتے ہیں، پالیسیاں تبدیل نہیں ہوتی۔ مغرب اور امریکہ نے عالم اسلام بالخصوص عالم عرب پر کڑی نگاہ رکھنے اور مسلمانوں کے سینے میں خنجر گھونپنے، اپنے جارحانہ مفادات کی تکمیل کے لیے اس ناجائز ریاست اسرائیل کو اردن، لبنان، شام اور مصر کے عین درمیان ایک چھوٹے سے علاقے میں قائم کیا، جس کی بعد ازاں روس نے بھی برملا حمایت کی۔ اس کا ذکر آپ نے بھی اپنے انٹرو میں کیا، اور آپ دیکھ لیجیے جیسا آپ ذکر کیا آپ نے، اب اس کے بیشتر حصے پر فلسطینیوں کی لاشوں پر اسرائیل کی ریاست جو ہے وہ قائم ہو چکی ہے۔ نقشے میں پہلے ایک نقطہ دکھایا جاتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے اب سارا اسرائیل جو ہے وہ سارے فلسطین میں چھا گیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں بہن، اب بھی بیت المقدس جو تقریباً آبادی کے لحاظ سے 4 حصوں میں تقسیم ہے۔ وہاں میں آرمینائی، عیسائی، یہودی اور مسلمان یہاں بستے ہیں، اور مسلمانوں کا علاقہ چاروں علاقوں میں سب سے بڑا ہے، اور یہی ڈوم آف دا آرک یعنی قبۃ الصخرہ اور مشرق اقصی واقع ہے۔ مسلمان حرم شریف قبلہ اول اور اسے بیت المقدس کہتے ہیں۔ مشرق اقصی جو ہے اسلام کا تیسرا سب سے بڑا مقدس مقام ہے میری بہن، اور آج کل ایک اسلامی ٹرسٹ ہے، یعنی وقف کے ذمے اس کا انتظام اسلام ہے، اس کا اخراجات جو ہے وقف کے اردن اٹھا رہا ہے۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ خاتم النبیین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی، اور بعد ازاں یہیں سے ان کا سفر معراج شروع ہوا تھا۔ صحیح۔ ہمیں تو قرآن بھی اس واقعے کی گواہی دیتا ہے۔ سورہ اسراء میں اللہ نے فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے گرد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ میری بہت عزیز عارفہ بہن، ہر روز ہزاروں مسلمان اس مقدس مقام پر آتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ جس میں نے عرض کیا یہ تیسرا بڑا مقدس مقام ہے۔ پھر رمضان کے مہینے اور جمعے کے دن یہاں ہماری مساجد میں تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے، وہاں تو وہ تیسرا مقدس مقام ہے، وہاں تو زیادہ ہوگی۔ صحیح۔ تو یہودیوں کے علاقے میں کوٹیل یا مغربی دیوار ہے۔ میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ میں بیت المقدس گیا ہوا ہوں، میں نے دیکھا ہوا ہے۔ یہ وال آف دا ماؤنٹ کا باقی ماندہ حصہ ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کا مقدس مقام کبھی اس جگہ تھا۔ صحیح۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر ہولی آف دا ہولیز یعنی یہودیوں کا مقدس ترین مقام تھا۔
یہودیوں کا یقین یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی، اور یہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی کی تیاری کی. لیکن بحث مسلمان ہمیں اللہ کی آخری الہامی کتاب حضرت میں ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ ہے، وہ لیکن یہودی جو ہے اسحاق علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں. اچھا، کئی یہودیوں کا خیال ہے کہ ڈوم آف دا راک ہی ہولی آف دا ہولیز ہے. جی. اور میں کبھی کبھار سوچتا ہوں بہن، اب میرے ذہن میں فوراً یہ حضرت بات آ زکریا رہی علیہ السلام اور حضرت مریم بھی تو اسی جگہ پہ تھے نا. میں اس طرف آ رہا ہوں. میں جان بوجھ کے ان باتوں کو اس لیے نہیں چھیڑ رہا کہ ان تاریخی باتوں کا سب کو پتا ہے. میں چاہتا ہوں یہ کرنٹ ایشو ہے، اس پہ زیادہ توجہ رکھی جائے، فوکس کیا جائے. اب میں یہ جو یہودیوں کی چال ہے بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کے بارے میں، کبھی کبھار میں سوچتا ہوں کہ یہ باتیں جو انتہا پسند ہندوؤں نے بھی، یہ جو بابری مسجد ہماری شہید کرنے کا جو منصوبہ بنایا تھا، انہوں نے بھی یہودیوں کی اسی پالیسی سے، اسی چالاکی سے استفادہ کرتے ہوئے پہلے اسے رام کی جنم بھومی قرار دیا اور پھر اسے جا کے شہید کر دیا. یہ تو آپ دیکھیے خود وہاں کے ہندو مورخین جو ہیں انہوں نے اس بات کو غلط ثابت کر دیا کہ یہ رام کی جنم بھومی تھی. صحیح. لیکن آج مغربی دیوار یہودیوں کی نزدیک بڑی متبرک ترین مقام بن گئی ہے، جہاں سے یہودی جو ہے ہولی آف دا ہولیز کا تقرب محسوس کرتے ہیں. اس کا نظام مغربی دیار کے ربائی کے ہاتھوں میں ہے، جبکہ ہر سال وہاں دنیا بھر سے یہودی پہنچتے ہیں. فلسطینی اور اسرائیلی تنازع کے مرکز میں قدیم یروشلم، اسی یروشلم کا ہی کا تو ذکر ہے. یہاں کے حالات میں معمولی سی تبدیلی بھی کئی بار تشدد اور بڑی کشیدگی کا باعث بن جاتی ہے. یہ وجہ ہے کہ یروشلم میں رونما ہونے والا ہر واقعہ اہم ہو جاتا ہے. بہن، یہ شہر نہ صرف مذہبی طور پر اہم ہے بلکہ سفارتی اور سیاسی طور پر بھی بہت اہمیت کا حامل ہے. یہاں بہت انبیاء کی قبریں موجود ہیں، بہت سی متبرک مقامات موجود ہیں. سیاسی طور پہ زیادہ تر جو یہودی جو ہے اس وقت یروشلم کو جو ہے وہ بڑا غیر منقسم اور بلا شرکت غیر یہودی اپنا دارالحکومت تسلیم کرتے ہیں. اب 1948 میں قیام اسرائیل کے وقت اگر آپ دیکھیں، جس کا آپ نے ذکر کیا کہ اسرائیلی پارلیمنٹ کو شہر کے مغربی حصے میں قائم کیا گیا تھا، جبکہ 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے مشرقی یروشلم پر بھی قبضہ کر لیا. اس کے ساتھ قدیمی شہر بھی اسرائیل کے قبضے میں آ گیا. اب دیکھیے سابق امریکی صدر ٹرمپ جو ہیں انہوں نے یروشلم میں امریکی سفارتخانہ منتقل کرنے کے حکم کے باوجود بین الاقوامی سطح پر اس کے قبضے کو تسلیم ابھی تک نہیں کیا گیا. تو کر لیں گے. یروشلم پر اسرائیل کی مکمل حاکمیت کو کبھی تسلیم نہیں کیا گیا ہے. سر، مسلمان ممالک میں آپ ان کو گارنٹی دے دیں کہ صحرا بھی ان کو دے دیا جائے گا، اگلی بادشاہت بھی ان کو دے دی جائے گی، تو یہ سارے کے سارے ایکسیپٹ کر لیں گے. میں اس طرف آ رہا ہوں. میں کہتا ہوں اسرائیلی رہنما تو آج تک اسی پہ مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں کہ باوجود اتنا کرنے کے بین الاقوامی طور پہ ریکگنیشن نہیں مل رہی. فلسطینی کا موقف آج بھی بہن یہ ہے کہ مشرقی یروشلم کو مستقل طور پہ اپنا دارالحکومت کہتے ہیں، اور اسرائیلی اور فلسطینی جو ہے فلسطین کے درمیان امن مذاکرات میں اس پر رضامندی کی بات بھی کی شامل ہے. اقوام متحدہ جو قراردادیں ہیں موجود ہیں، اس امن پروسیس کو دو قومی نظریے کے حل کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے. اس کے تحت 1967 سے یعنی 67 سے قبل کی سرحد پر ایک آزاد فلسطینی ملک کی تعمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں میں شامل ہے. آج بھی یروشلم کی نصف آبادی جو ہے بہن فلسطینیوں پر مشتمل ہے، جن میں بہت سے خاندان صدیوں سے وہیں پر آباد ہیں. شہر کے مشرقی حصے میں یہودی بستیوں کی تعمیر بھی ایک تنازع کا بہت بڑا سبب ہے. میں آپ کو یہاں بتاؤں، بین الاقوامی قانون کے تحت یہ تعمیرات جو ہیں غیر قانونی ہیں، لیکن اسرائیل اس سے انکار کرتا ہے، وہ کسی کی بات مانتا ہی نہیں. مگر سر اس کی بیکنگ ہے نا اس کو. دس از آل ڈپلومیٹک. آپ کی نظر بہت ہے بٹ دس از آل ڈپلومیٹک. سعودی عربیہ اس سارے واقعے کے بعد ہی سعودی عربیہ
نے اپنے مراسم بڑھائے نا. یونائٹڈ عرب اماراتس نے اس کے بعد ہی, اور وہی پورا کا پورا اگر آپ بلاک دیکھ لیں تو یہ بلاک کیا ہے, امریکہ ہے, اسرائیل ہے, سعودی عربیہ ہے, یونائٹڈ عرب اماراتس ہے اور انڈیا ہے. مطلب لیڈرشپ تو آپ کی اس کے پیچھے چل رہی ہے. اٹس اے ڈپلومیٹک وے نا, کہ کھل کے سامنے نہیں آؤں گا, مطلب پیچھے پیچھے میں تیرے نال چلی جا رہے ہیں, تو چلی جا. آپ صحیح فرما رہی ہیں بہن, لیکن میں نے آپ سے اشارہ کیا کہ آج بھی عالمی طور پہ دنیا بھر کے جو سفارت خانے ہیں وہ تل ابیب میں ہیں. جی سر. یروشلم میں صرف قونصل خانے جو ہیں شفٹ کیے گئے. اب ایک مرتبہ پھر جو بیت المقدس اور یروشلم میں مظلوموں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے ہیں. اگر میں آپ کو یاد دلاؤں تو 2 سال قبل لاکھوں فلسطینیوں کے مظاہروں میں اپنی بے بسی اور بیت المقدس کی تعظیم کا واسطہ دے کر پاکستانی افواج کو پکارا گیا تھا. اور اب دیکھیے اس دفعہ بے بس غزہ کے مسلمانوں نے پاکستان کی قیادت سے مایوس ہو کر پہلے سے زیادہ اپنی جانوں کی قربانی دینا تو قبول کر لیا ہے اور نذرانے دے بھی رہے ہیں. لیکن اب وہ جان چکے ہیں کہ مظلوم فلسطینیوں کو دنیا بھر سے کہیں کو مدد نہیں ملنی, بلکہ ایٹمی صلاحیت اور طاقت کے حامل جو مسلم دنیا کا ایک اہم ملک پاکستان ہے, اس کی قیادت سے بھی ہمیں کوئی امید وابستہ نہیں کرنی, کیونکہ وہ جان گئے ہیں کہ پاکستان کا شمار اب ان ملکوں میں ہو گیا ہے کہ ہے تو یہ نیوکلر, لیکن یہ زکوٰۃ, صدقات اور فطرانے کے حصول پر خوشی منا رہا ہے. اب یہ دیکھیں جس ملک کا نیوکلر ملک کا وزیر اعظم برملا اور بار بار یہ بیان دے کر پاکستانی قوم کو شرم کے سمندر میں غرقاب کر دیتا ہے کہ سعودی عرب, متحدہ عرب امارات اور چین اگر ہماری مالی مدد نہ کرتے تو ہم دیوالیہ ہو جاتے. کیا بات ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کتنا خطرناک بیان ہے کہ عالمی قوتیں جب آپ کو دیوالیہ کریں گی تو سب سے پہلے آپ کس نیوکلیر پہ قبضہ کریں گی کہ ہمیں آپ سے خطرہ ہے, آپ تو دیوالیہ ہو گئے ہیں, یہ ہمارے حوالے کریں. نہیں دیوالیہ ہماری تنزل کا زوال کی بے شمار وجوہات ہیں. اس میں مسلمانوں کی بے حسی بھی ہے, نا اتفاقی, تقسیم, سائنس اور ٹیکنالوجی سے دوری, کمزوری, معاشی مفادات یا منافقت, بہت چیزیں شامل اس میں. میں مانتا ہوں اس بات کو, اور کچھ بھی ہو, لیکن میں اس وقت فلسطین جل رہا ہے, ان کے حقوق کی پامالی اور نسل کشی ہو رہی ہے. انسانی حقوق کی تنظیمیں اور اقوام متحدہ کی مجرمانہ غفلت اور خاموشی یہ صرف قابل مذمت ہی نہیں بلکہ قابل گرفت اور قابل شرم بھی ہے. کیا طفل تسلیاں فلسطینیوں کی چیخو پکار, آہوں اور دکھوں کا مداوع کر سکیں گی یہ, یا یہ کہ ہم فلسطینی عوام کسی اور صلاح الدین ایوبی یا پھر وقت کے انفرائین جو ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی اور موسی علیہ السلام کا انتظار کرتے رہیں گے؟ یہ سارے بہن لمحہ فکریہ ہے جو آپ نے باتیں کی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ یہ بات کرتی ہیں کہ اسرائیل نے بڑی ترقی کر لی ہے, تو میں آپ کی اس بات سے میں معافی چاہتا ہوں, میں اتفاق نہیں کرتا. آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کو جو قائم کرنے والی قوتیں ہیں وہ سالانوں کو کتنی مدد کر رہی ہیں. دنیا میں سب سے بڑی مدد لینے والا ملک جو ہے اسرائیل ہے, جو امریکہ کی مدد لے رہا ہے اس وقت. اسلحہ وہاں سے آ رہا ہے, ٹیکنالوجی وہاں سے آ رہی ہے, ہر چیزیں وہاں سے, یعنی امریکہ نے بہم پہنچا رہا ہے اور مغرب سے پہنچا رہا ہے. ہاں اس نے ترقی کی ہے ظلم میں, تشدد میں, ناجائز قبضے میں, ہراساں کرنے میں, بے گناہ فلسطینی بچوں کو مارنے میں. مجھے آج فلسطین کے وہ مرد مجاہد بزرگ ہم یاسین یاد آ رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا ایک دفعہ کہ جب میں بچہ تھا تو ہم پڑھتے تھے کہ ماں سوائے غزہ کے تمام عرب پہ جو ہے وہ یعنی صرف غزہ پہ قبضہ ہے, باقی جو عرب ہیں وہ سارے آزاد ہیں. تو انہوں نے کہا جب میں بڑا ہوا تو میں نے حقیقت دیکھا کہ سارے عالم عرب پہ یہودیوں کا قبضہ ہے, صرف غزہ جو ہے ان کے قبضے سے باہر ہے. تو بہن کس چیز کا رونا رویا جائے, کہاں رونا رو جائے. سر بہت شکریہ سمیع اللہ ملک صاحب, آپ کا بہت شکریہ. میں ابھی اگر آپ اجازت دیں تو آخر میں ایک
دعا پڑھنا چاہتا ہوں. سر آپ بالکل دعا پڑھیے گا، مگر میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتی ہوں. آپ نے خود بھی تعلیم یافتہ ہیں، میں ابھی دیکھ رہی تھی. نہیں سر، آپ دعا آخر میں دعا پڑھ لیجئے گا، مگر میں ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہتی ہوں. میں مانتی ہوں کہ مغرب کا آشیرواد اسرائیل کے پاس ہے، اس میں قطعاً کوئی شک نہیں، بیکاز انہوں نے اسلحہ بھی بیچنا ہے. جیسا ہم نے پروگرام کے شروع میں ڈاکٹر اقبال ندوی کی ہدایت پہ میں نے آپ سے بات کی تھی کہ انہوں نے ایونجلسٹ کو کنونس بھی کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے بھی ہم تمہارا ساتھ دیں گے اس پوری کی پوری سرزمین کو فتح کرنے کے لیے اور اسرائیل کے سپرد کرنے کے لیے. مگر تعلیم کا دامن انہوں نے نہیں جانے دیا. اسرائیلیز کے اوپر بے انتہا ظلم ہوئے تھے. جرمن میں جو بائیو کیمیکل ویپنز بنائے تھے، سائنٹسٹ فار جوئش. آپ نوبل پرائزز کا اندازہ کر لیں، کتنے نوبل پرائزز مسلم کنٹریز کے بیچ میں ہیں. آف کورس تعلیم اینڈ ریسرچ پلیز اے ویری امپورٹنٹ اینڈ وائٹل رول. کتنے نوبل پرائزز، میں ابھی ایک لسٹ کو دیکھ رہی تھی وچ از ناٹ، میرے پاس پوری ڈیٹیل لسٹ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں زونسٹ سلیپ وے کیمپ ویئر آئی پاسڈ، اور زونسٹ سلیپ وے کیمپ میں انہوں نے کہا ہے کہ 8 اس سال میں انہوں نے جیتے، جس میں سے 6 جیوش تھے اور 2 اسرائیل. ٹوٹل 8 کے 8 اسی سائٹ پہ گئے. تو تعلیم ڈیفینیٹلی میکس اے ہیوج ڈفرنس. ہم خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں. ہمیں پیسہ چاہیے، ہم کو بڑا گھر چاہیے، ہم کو بڑی گاڑی چاہیے، ہم کو مرتبہ چاہیے، ہمیں سونے کے محل چاہیے. We are the compromisers. It's very sad. میری بلنٹ بات چیت ہے. میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں، بڑا کھلا اور بڑا کھرا جواب دیتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے سلاطین اور بادشاہ اور حکمران جو مسلمان ہیں انہوں نے اپنی قوم کو تعلیم میں بہت پسماندہ رکھا ہے، اس لیے کو اپنے اقتدار کو دوام دینا اور باقی رہی صحیح کسر ملاؤں کے سپرد کر دیا ہم. لیکن میں دوسری بات جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اب یہ دیکھیے یہ اسلام کے منافی ہے. ساستہ کی جو پہلی حدیث دیباچے کی وہ ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. سر کتنے نوبل پرائزز ہیں آپ کے پاس؟ کیونکہ ہمارے علماء نے کہا کہ تعلیم حاصل ہی نہ کرو. اسی کا آپ کو تاریخی لحاظ سے آپ جواب دیتا ہوں. میں ایک یہودی کی اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے دہرانے لگا ہوں، ایک یہودی اسکالر کی. اس نے کہا ہے کہ یہ ہمارے یہودیوں کے، اسرائیل کے جو ہیں، جو لوگ پالیسی ساز ہیں، ان کی پالیسی میں یہ شامل ہے کہ یہودیوں کے اس روشن پہلو کو دنیا کے سامنے اجاگر کیا جائے. انہوں نے کہا نہیں تو اب نیوکل بم جو پہلا بنایا گیا تھا اس کے لیے 2 جرمن سائنسدان اغوا کیے گئے. اس نے کہا کہ اب تک اسرائیل جو ہے 19 سائنسدانوں کو اغوا کر کے اپنے ملک میں لا چکا ہے اور ان سے کام لے کے ان کو قتل کر چکا ہے. مگر سر انہوں نے ٹیکنالوجی سیکھی نا. دیکھیے میں بتاتا ہوں، 23 کے قریب عرب سائنسدانوں کو قتل کر دیا گیا. ابھی اس کا مقصد تو یہی ہوا نا کہ پھر تعلیم نہ حاصل کریں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تعلیم نہ حاصل کریں. سائنسدان کو قتل کر دیا گیا. نہیں، مگر اس کا مقصد کیا ہوا کہ تعلیم آپ نے، نہیں میں اگر آپ ہماری ہسٹری میں بھی چلے جائیں تو انہوں نے بھی کیا کیا تھا کہ جو لوگ پڑھے لکھے تھے ان کو یہ کہا تھا کہ ہمارے لوگوں کو تعلیم یافتہ کریں، تعلیم دیں، تعلیم کے ہنر سے آراستہ کریں. جس اسرائیل کے پہلو کو آپ کر رہی ہیں نوبل پرائز وغیرہ جتنے بھی کرنے کی بات ہے، ہم we are not at the same page. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ہسٹری کی طرف بھی چلے جائیں. میں نے کہ اس بات کا کہ بھئی ہمارے جو سلاطین ہیں، بادشاہ ہیں، ہمارے حکمران جو ہیں، وہ اپنی قوموں کو تعلیم اس لیے بھی نہیں دیتے کہ یہ ہمارے مقابلے پڑھ لکھ کے مقابلے میں آ جائیں. میں سر یہی آپ سے بات کروانا چاہ رہی تھی. میں سر میرا آپ سے میں ہاتھ باندھ کے کہتی ہوں، میرا آپ سے کوئی آرگیومنٹ نہیں، مگر میرا کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم اس چیز کو پورٹرے کرنا چاہتے ہیں کہ تعلیم ضروری نہیں ہے. آپ اس وقت بھی ٹویٹر کے اوپر دیکھ لیں، آپ فیس بک کے اوپر دیکھ لیں، آپ مائکروسافٹ کے اوپر دیکھ لیں، دنیا کا ہر سوشل میڈیا وہاں پہ کون رول کر رہا ہے. کتنے نوبل پرائزز ہیں ہمارے پاس. ہم تو بڑا فخر کرتے ہیں کہ ایک ٹرکش بندہ ہے، ڈاکٹر ہے جس نے. آپ مجھے میری اس بات کو پورا نہیں ہونے دے رہی. میں نے کہا کہ میں ایک یہودی کی اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے درج کر میں لا رہا ہوں جس نے یہ بات کہی ہے، ساری بات. بہرحال جہاں تک تعلیم کا معاملہ ہے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، ہمیں پیچھے رکھا گیا ہے، رکھا جا رہا ہے. اور سر ہمیں مولویوں کے سپرد کر دیا گیا. آئی ایم سو سوری ٹو سے. ہمیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ تعلیم تو انگریزی تو پڑھو ہی نا. نہیں، یہ بھی غلط، یہ بھی پروپیگنڈا کا حصہ ہے.
ٹھیک میں سر، اب ہم پاکستان کے ایسے مدارس سے واقف ہوں جہاں باقاعدہ طور پہ انگریزی سکھائی بولی اور پڑھائی جاتی ہے. ٹھیک سر، میں اس کو آپ کا کہیں نام لے دیتا ہوں آپ کے سامنے. اگر وہ جامعہ صوفہ ہے کراچی کے اندر، بہت بڑا ادارہ، اور ان کے جو محترم ہیں مفتی زبیر صاحب، آپ ان کے پروگرام دیکھیں کس قدر لبرل ان کے پروگرام ہوتے ہیں. سر ان کے میں آپ میں سے خود ان کے ایگری مدرسے کرتی میں ہوں، جب مگر جاتا ہوں کے میجورٹی لیے، کی بات میں نے کریں دیکھا وہاں پہ جا کے وہ سر، آپ بچوں کو میجورٹی کی بات کریں. عربی میں بھی تیار کر رہے ہیں، عربی میں باقاعدہ تقریریں کر رہے تھے، انگریزی میں تقریریں کر رہے تھے. انہیں علم جدید بھی پڑھایا جا رہا ہے اور قرآنی علوم بھی پڑھایا جا رہا ہے. ٹھیک سر، اب یہ دیکھیے، ٹھیک اور سر. وہ بہترین ایک نسل تیار کر رہے ہیں. یہ بھی ایک پروپیگنڈا کا حصہ ہے کہ مولویوں کو، یعنی مولویوں کے خلاف ایسی نفرت پیدا کر دی جائے. نہیں میں سر، یہ میں نفرت، جانتا میں ہوں تو ہر آپ قوم میں، اپنی بات، ہر طبقے میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. سر آپ مجھے کتنے اور اداروں کی اگزامپل دیتے ہیں مڈل ایسٹ میں، مسلم کنٹریز میں، جہاں پہ اس طرح سے تعلیم کی ایک ادارہ ہے، ایک کی بجائے ہو سکتا ہے 4 ادارے ہوں، مگر کیا پاکستان کے لیے وہ 4 ادارے انف ہیں؟ نہیں، ایسی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی یہ کارروائی اور یہ عمل جو ہے شروع ہو چکا ہے مدارس کے اندر. چلیے ٹھیک سر، ٹھیک سر. اب مجھے دعا پڑھنے دیجئے، میں جی سر، دعا آپ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھی میرے ساتھ اور آپ کے سامعین جو ہیں وہ بھی آمین کہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم. اللہم لعن کفرۃ اہل الکتاب الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک. اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم باسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونثنی علیک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یحجرک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وعلیک نسعی ونحفظ ونخشى عذابک الجد ونرجو رحمتک ان عذابک بالکافرین ملحق. آمین اللہم آمین یا رب العالمین. بہت شکریہ جناب سمیع اللہ ملک صاحب کے ساتھ یہ بات چیت آپ نے سماعت فرمائی. بہرحال سر سے ہم سیکھنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ، تمام لوگوں کے واچ کرنے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا، ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد. سر تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.